ایکسلنسی جو سابق سفیر پاکستان سے ان سے جب بات ہوئی تھی تو ان سے میں پوچھا تھا امیر حمزہ صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے اس لیے میں نے ایکسٹینشن لینے میں ان کی ہیلپ کی، یعنی کہ انہوں نے سپورٹ ڈیفینیٹلی ایمبیسی کے سپورٹ سے وہ دوبارہ منتخب ہوئے. منسٹری نے ان کو ایکسٹینشن دی، کمیونٹی اس کے مخالفت میں ہے. آپ کے خیال میں میر صاحب کو ایکسٹینشن دینی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے پہلے بات کی کہ منسٹری کے ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے، کوئی سابقہ ریکارڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس سطح تک پہنچتے ہیں ایکسٹینشن پہ. یعنی اگر تو ہمارا سابقہ ریکارڈ ٹھیک جا رہا تھا تو میں نہیں سمجھتا منسٹری کو ضرورت تھی ایکسٹینشن دینے کی. کوئی بھی سفارش کرے، کوئی نہ کوئی وجہ تھی. آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے جو ہے اکیلے ایڈمنسٹریٹر جو تھے اسکول کے، ضیاء صاحب محترم، انہوں نے اسکول چلایا ہے تو تب بورڈ نہیں تھا کوئی اس طرح کا، منسٹری کی منظوری سے تھا وہ سسٹم چل رہا تھا. چونکہ یہ جو ادارہ ہے یہ بچوں کا ہے، یہ بچوں کے فیوچر کا ہے، اس کو منسٹری کیسے روک سکتی ہے؟ منسٹری نے تو چلانا ہے کیسے بھی. اب منسٹری یہ دیکھے گی کہ یہ کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کیس کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بورڈ چل نہیں رہا، تو وہ دیکھیں گے یہ تو بچوں کا جو فیوچر ہے اس پہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے، تو وہ پھر منسٹری تو پھر ڈیسیژن لے گی. ہمیں اپنا کردار جو میں نے کہا ہے نا، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا. ہم برداشت رکھیں گے تو میرا خیال منسٹری کو نوبت نہیں آئے گی ایکسٹینشن کسی کو بھی دینے کی یا کسی کو ایڈمنسٹریٹر بٹھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اگر ہم جمہوری عمل پہ یقین رکھیں، بائی لاز کو فالو کریں، جو بورڈ ہے اس کو چلنے دیں. کوئی بھی بورڈ ہے اس کے ٹرنیور پورا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹانگیں کھینچنا اس طرح کی باتیں میں نہیں سمجھتا. میں یہی اس چیز کا قائل ہوں، مجھے اگر کسی پہ کنسرن ہے، میں کہتا ہوں یار اگلا الیکشن آنا ہے نا، پھر دیکھیں گے اس پہ ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ. جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو یہ نہیں کر سکے یا ان میں صلاحیت نہیں تھی، تو ہم نے جو نشاندہی کی ہے، اب نئے لوگ آئیں گے تو ہم ان کو کہیں گے کریں. صحیح ہے، یہ سمپل سی بات ہے. بالکل صحیح ہے. باتیں بہت ہو چکی ہیں کمیونٹی کے حوالے سے، ظاہر سی بات سوالات اور بھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اختتامی معاملہ کی طرف جاؤں. سوشل کلب کا الیکشن آپ کو کب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی، اس حوالے سے جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ کمیونٹی کے اندر ڈبیٹ چلتی رہتی ہیں، وہ ان کو آپ الزامات کہہ رہے ہیں یا پراپیگنڈا کہہ رہے ہیں، مجھے اس میں ایک چیز بڑی نظر آتی ہے بہتری. ایک تو یعنی جو میں کہتا ہوں نا، صبر کریں، برداشت کریں، سنیں ضرور، جی بہت سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عام لوگوں کو، کمیونٹی کو آگاہی ہو رہی ہے. یہ میں مثبت پہلو اس میں نکال رہا ہوں. آگاہی ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ سوشل کلب میں میکسیمم لوگ آئیں گے انشاءاللہ، الیکشن لڑیں گے. وہ نہیں ہے کوئی چند لوگ الیکشن لڑیں گے. یہ فائدہ ہوا ہے اس میں جو ہم نے جد و جہد کی ہے کمیونٹی کی خدمات کے لیے، یا ہم نے اس سوشل کلب کو بحال کروانے کے لیے جو رائے عامہ ہموار کی ہے، جو لوگوں میں گئے ہیں، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جب میں جمہوری عمل کی بات کرتا ہوں، بائی لاز کی بات کرتا ہوں، جب یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے سوشل کلب ہے کیا، پاکستانی اسکول ہے کیا، کرنے کے کام کیا ہیں. یہ بڑی بات ہے میرے لیے. میں اس اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمام تر خامیوں کے باوجود، جمود اور تناؤ کے باوجود گروپس میں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس آگاہی کی صورت میں زیادہ تر لوگ بڑے جذبے کے ساتھ آئیں گے اور کام ہوگا انشاءاللہ آئندہ، اور ایک مقابلہ ہوگا کام کرنے کا. یہ میرے لیے خوش آئند ہے. یہ آپ سب کو میں بتا رہا ہوں کہ مجھے یہی چیز نظر آ رہی ہے. چہرے چینج ہوتے رہنے چاہیے معاملات میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں جن کو ہم سینئر سٹیزن بھی کہہ سکتے ہیں، تجربہ کار ہیں، بڑے بڑے دگج لوگ ہیں، ایک طرف نوجوان لوگ بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، ایک آدھا ان میں تھوڑا سا ہے 45 50 پلس، باقی سارے تو آلموسٹ ینگ ہی ہیں. اب وہ کیا نظر آ رہا ہے کہ کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے یا پھر وہی لوگ پرانے جو ہیں وہی اگلے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جائیں گے؟ یقین کریں نئے چہرے سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے یہ جو پینل ہے نا 12 کا، اس سے زیادہ لوگ ہو جائیں. اچھا، مجھے دکھائی دے رہا ہے لوگ نئے چہرے ضرور آئیں گے انشاءاللہ. کافی لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں اور اپنے جوش و جذبے کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، خدمت کے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں. جو میں نے کہا نا، یہ ایک ابھی مقابلہ ہوگا کام کرنے کا. ہر ایک کو پتہ ہوگا. دیکھیں، جتنی حزب اختلاف آتی ہے نا، اس سے کام بڑھتا ہے. جتنے آپ کی ڈبیٹ ہوتی ہے کسی ایشوز پہ، بائی لاز پہ، کام پہ،
تو میں کہتا ہوں گھبرانا نہیں چاہیے. اگر میں کسی عہدے پہ موجود ہوں, میرے اوپر تنقید ہو رہی ہے, بھلے ہی اس کو کہیں سطح تک لیا جا رہا ہے, لیکن مجھے بڑا ریلیکس ہونا چاہیے. مجھے کچھ نظر آ رہا ہے, مجھے کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کیا رہتا ہے, کیا میں نے کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے وہ انشاءاللہ بزرگوں کی سرپرستی میں, بزرگوں سے ظاہر ہے ہمیشہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی رہنمائی لی جائے گی. دیکھیں پہلے بھی ہم نے الیکشن میں محترم سخاوت بخاری صاحب ہیں, وہ بھی ان کا بھی ایک نام ہے. اس کے علاوہ عبدالستار بصرہ صاحب مرحوم جو تھے, ان کی شفقت میں بھی ہم تھے. پھر قاضی محمد یوسف صاحب, وہ ایک شاعر بھی تھے یقین کریں, تو ان کی خدمات بھی میں نے سنی, ان کی زبانی بھی سنی, جو انہوں نے عمان کے اندر کام کیے. بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ پہلے ہم دیکھتے تھے پاکستانیوں کا, شاید جب نیا آیا نا, کہ پاکستانیوں کا کوئی کردار ہے. جب میں ان شخصیات سے ملا, یقین کریں میں نے کہا پاکستان تو یہاں بڑا کام کیا پاکستانی لوگوں نے, تو یہ تو پاکستان کا جو امیج اچھا کرنے میں ان بزرگوں کا کردار ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں, محترم جوید نواز صاحب ہیں, اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں. جی مجھے ابھی نام یاد نہیں, میری ملاقات ہوتی رہتی ہے یہاں آپ کے انٹرویو میں. اگر میں لسٹ بنا کے بولوں تو ایک طویل لسٹ ہے. تو میں موجودہ بزرگوں کا بھی احترام کرتا ہوں, جو ہیں جنہوں نے الیکشن کروایا, میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں. بس میری یہی درخواست ہے کہ جو نئے چہرے ہیں, جو ینگ ہیں, بچے ہیں, ان کے اوپر ہاتھ رکھیں کمیونٹی کی خاطر. ان پہ شفقت کا جو ہے نا وہ عمل, اس پہ تھوڑا پلیز میری یہ درخواست ہے. میں آج میں یقین کریں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ بزرگوں کی سرپرستی میں, تو آپ کا مقابلہ ہی تو بزرگوں کے ساتھ ہے, تو سرپرستی کیسے ملے گی آپ کو؟ ہمارا اس طرح کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں جب بات کرتا ہوں بائی لاز کی, کوئی بھی آئے, مقصد یہ ہے کہ اگر نیا چہرہ آ رہا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے, آسانی پیدا کریں. آپ کوئی ترمیم بھی کرتے ہیں, آسانیاں پیدا کریں. میں یہی کہوں گا, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, وہ پاکستان سوشل کلب ہو, وہ اسکول پاکستان اسکول سسٹم ہو, میں کہتا ہوں ہر ایک کو رسائی ہونی چاہیے آسانی سے, تاکہ یہ کیا ہے, یہ دونوں ادارے کیا ہیں, یہ خدمت کے لیے ہیں. یہاں کوئی سیلری تو نہیں ہے, یہاں کوئی تنخواہیں تو نہیں ہیں, یہاں آپ نے اپنی انرجی صرف کرنی ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جس کو انسانیت کا درد ہے وہی آگے آئے گا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درد تک ہمارے نئے چہرے یا پرانے چہرے اس درد تک رہیں, اس درد کی بنیاد میں آپس میں بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کریں, ان اداروں کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ان پہ سوچ بچار کریں, فکر کریں. میری یہی درخواست ہے. صحیح ہے. بے شمار سوالات اور بھی تھے, لیکن میں چاہتا ہوں آخری سوال آپ سے پوچھ کر کہ اگر آپ کو الیکشن میں جانے کا موقع ملتا ہے, اگر آپ الیکشن میں جیت جاتے ہیں, بطور ڈائریکٹر آپ آگے آتے ہیں, یا کوئی بھی آپ کو عہدہ ملتا ہے, وہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا, آپ کا سوشل کلب کو لے کر منشور کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ سوشل کلب کا دائرہ کار کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم جتنے بھی اس کے دائرے میں شعبہ جاتی ثقافتی پروگرام کہہ لیں, تہذیبی پروگرام کہہ لیں, آپ سپورٹس کہہ لیں, بہت سے ایونٹ, ثقافت, جس طرح علم, فنون, ساری چیزیں آپ اس میں بہت وسعت ہے اس میں. آپ بلال بھائی بہت وسعت ہے اس میں, تو انشاءاللہ لوگوں کو دکھائی دے گا. اور کمیونٹی کے جتنے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایمبیسی آف پاکستان کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے, رہنمائی بھی ہوگی, ایمبیسی کی سرپرستی میں بھی ساری چیزیں ہوں گی. تو اللہ خیر کرے. ہماری یہی درخواست ہے کہ بائیلاز کے مطابق سوشل کلب بحال ہو. ہم کمیونٹی کی جو خدمات جو لوگ انڈیویجول کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو سارے کام ہو, اس کا باقاعدہ آڈٹ ہو, اور خصوصاً یہ کہ پاکستان کا امیج جو ہے نا وہ بہتر ہو. پاک عمان تعلقات وہ مطلب زیادہ ان میں ہو, ان میں زیادہ بڑھوتری آئے, جو پاک عمان تعلقات میں اضافہ ہو, دونوں ممالک میں قربت ہو. یہ ثقافت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ان کو ہماری پہچان ہو, ہماری ان کو پہچان ہو, یہ ایک بڑی بات ہے. اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب دو قومیں قریب آتی ہیں تو ان کے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے, وہ خود کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ہم جو سماج ہے ہمارا وہ ایک ہو انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ شجاع صاحب, آپ نے وقت دیا اور سوشل کلب کے معاملات میں ہم نے گفتگو کی. جب الیکشن ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ایک بار ملاقات ہوگی, اور اس میں پھر ہم کلب کے منشور اور کلب کے اوپر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین اسی پیغام سے آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ سوشل کلب ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری خدمات کے لیے, کمیونٹی کی خدمات کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے. دعا کریں کہ جلد از جلد کھلے
تاکہ ہماری جو عام لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کی جو پریشانی ہوتی ہے، اس سے بے شمار چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم تفصیلی کبھی بات کریں گے، وہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں صرف سوشل کلب کے پلیٹ فارم کی وجہ سے۔ اور ہمیں پاکستان، جس طرح انہوں نے کہا سجاد صاحب نے، کہ پاکستان سے اور عمان کے لوگوں کو کلچر کو دیکھنے اور دکھانے کا جو بھرپور موقع ملتا ہے، وہ بھی یقینی طور پر ملے گا، اور ہم اپنے پسندیدہ ہیرو سے بھی ملاقاتیں کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں ماضی میں بھی۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔